اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا طرفۃ عین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا طرفۃ عین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تازہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا ہے، ایک روحانیت بنی ہوئی ہے، اور اس میں ابھی میں کچھ زیادہ نئی چیزیں تو نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کریں وہ کریں، بس وہی چیزیں کہوں گا جو چیزوں کی عادت آپ کی بنی ہوئی ہے رمضان میں۔ یعنی رمضان میں جیسے آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے تو رمضان کے بعد بھی کوشش کریں کہ وہ 5 وقتہ نماز آپ پڑھیں۔ دوسری چیز، رمضان میں آپ کی عادت تھی تلاوت کرنے کی، تلاوت قرآن کی، ترجمے سے قرآن پڑھنے کی، تو رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو میں آپ لے کے چلیں۔ تیسری چیز ہے، رمضان میں آپ کی عادت تھی ذکر و اذکار کرنے کی، تو رمضان کے بعد بھی اس کو لے کر کے چلیں۔ رمضان میں آپ کی عادت تھی جھوٹ سے بچنا، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اور بھی بہت اچھی عادتیں تھیں، تو ان چیزوں کو آپ کنٹینیو لے کے چل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی روزے رکھنے کی بھی ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہے، تو یہ روزے رکھنے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا تھا، روزے رکھنے کی ہیبٹ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایک حدیث صحیح مسلم ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھیں اور شوال میں 6 روزے رکھیں تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ یعنی آپ کو پورے سال روزے رکھنے کا اگر ثواب چاہیے تو آپ اس مہینے میں، یعنی جو شوال کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں کبھی بھی، یعنی اس مہینے ختم ہونے سے پہلے آپ 6 روزے پورا کر لیں۔ بہتر ہے، میری عادت تو یہ ہے کہ میں شروع میں رکھ لیتا ہوں کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ گرمی کا ماحول ہے تو بعد میں تو شاید پاسبل نہ ہو، تو ابھی کوشش کریں کہ ابھی رکھ کے ختم کریں، اور اگر آپ کے پاس پاسبلٹی نہیں ہے، یعنی آپ نہیں رکھ سکتے، تو بہتر ہے کہ اس مہینے میں کسی بھی دن 6 روزے آپ وہ پورے کر لیں، تو آپ کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں اپنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر کہ رمضان میں جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے تھے، یعنی پوری طریقے سے ہم ایک اسپریچول لائف جی رہے تھے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسپریچولیٹی ہم رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ رمضان میں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ایک اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ لیکن اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے نا کہ اس اسپریچولیٹی کو، جو ہم نے روحانیت لی ہے رمضان سے، جو عبادتیں ہم نے رمضان میں کیں، جو ذکر اذکار، اللہ کی محبت، اللہ کی الفت، اللہ کی شفقت ہم نے محسوس کی، اللہ سے ہم محبت، جو ایک محبت کا لیول ہے وہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ عموماً ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ماحول ہم آنے والے 11 مہینوں میں کنٹینیوسلی لے کر کے چلیں، کیونکہ رمضان جو ہے انسان کے اوپر ایک اثر ڈال کے جاتا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے آپ میں سے جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا رمضان ہوگا جو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے اس نے ایک رول پلے کیا ہوگا۔ تو ہر انسان کی زندگی میں ایک وہ رمضان ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی بدلنے میں ایک رمضان کا بھی رول ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ سب ابھی اس روحانیت سے گزر کر کے نکلے ہیں، تو اس روحانیت کو لے کر کے چلیں تو بہتر ہے۔
ہماری سوسائٹی میں کچھ متس ایسے چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم رمضان میں نہیں کر سکتے لیکن رمضان کے بعد اسے ہم حلال کر لیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، جو چیزیں رمضان میں غلط تھیں وہ رمضان کے بعد بھی غلط ہیں. جس طریقے سے نماز چھوڑنا ہم رمضان میں تو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہم نماز چھوڑنا گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے رمضان میں ہم جھوٹ بولنا گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی جھوٹ بولنا گناہ ہی ہے. رمضان کے بعد دھوکہ دینا گناہ ہی ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادت کی ہے، اس طریقے سے رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کریں، کیونکہ رمضان میں بھی وہی اللہ ہے جو رمضان کے بعد ہمارا، یعنی اللہ جو ہے ہمارا رب سبحانہ و تعالی، وہ 365 days 24/7 ہمارا رب ہے. لیکن ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم صرف رمضان کے لیے اس کو رب سمجھ رہے ہوتے ہیں اور غیر رمضان میں بھول جاتے ہیں کہ غیر رمضان میں بھی، یعنی رمضان کے بعد بھی وہی ہمارا رب ہے. تو ہم کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب ہی سمجھیں. یہ نہ ہو کہ رمضان بھر ہم نے روزے رکھ لیے، تراویحاں پڑھ لیں اور نمازیں پڑھ لی 5 وقتہ، تو بس ہمارے لیے جنت جو ہے رجسٹرڈ ہو گئی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جنت جو ہے وہ تراویح جس دن مکمل ہوتی ہے اسی دن رجسٹر ہو جاتی ہے، یعنی ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا بتاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی جنت رجسٹر جو ہے وہ ہو جاتی ہے چاند رات والے دن. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 3 دن والی تراویح یا 7 دن والی تراویح پڑھتے ہیں یا 10 دن والی پڑھتے ہیں، تو وہ اس کے بعد پھر فارغ، صرف وہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی رمضان کی امپورٹنس تھی اس کتاب کی وجہ سے، تو ہم نے اس کتاب کو پڑھا اور کچھ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی. لیکن رمضان کے بعد ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو بالکل چھوڑ دیا. یعنی اب یہ کتاب جو ہے وہ 11 مہینے بعد، یعنی پھر اگلے رمضان کو کھلے گی، یا پھر خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو جائے گی ہمارے فیملی میں، تب یہ کتاب کھلے گی. کیوں؟ بخشنے کے لیے. یا پھر ایگزامس آئیں گے اس سمے کھلے گا، یا نیکیاں تھوڑی بہت اگر ہمیں کمانا چاہیں تو اس سمے کھول لیں گے. باقی اس کتاب کو اب فائنلی میجورٹی لوگ جو ہے اب اس کتاب کو 11 مہینے بعد یعنی اگلے رمضان کو کھولیں گے. کتنے شرم کی بات ہے، کتنے سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے. ہم مسلمان ہیں، یہ کتاب جو ہے ہماری گائیڈ بک ہے، ہماری ہینڈ بک ہے. یہ تو 24 گھنٹے ہمارا دماغ اس کتاب میں لگا ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا باتیں کی، اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا راستہ بتایا ہے، جو ہم شروع میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سیدھا راستہ شروع میں تو اللہ نے بولا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھے راستے کے لیے، اور پھر اس کے بعد پھر سیدھا راستہ بتایا بھی اس پوری کتاب میں. تو ہم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس رمضان بھر اس کتاب کو پکڑے ہوتے ہیں، اس کے پھر ہم چھوڑ دیے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بیکار بات ہے، یہ بڑی شرم کا مقام ہے ایز اے مسلم. تو ہم کوشش کریں کہ اس کتاب کو اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک نہ کریں، اس کو وہ عزت دیں. اور یہ تو عزت والا قرآن ہے ہی جو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ اتارا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. تو ہم اس کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. میں نے یہ باتیں بہت بار کہی ہوئی کہ اس کتاب کے ساتھ کیسے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کرے. یہ تو میری ہینڈ بک ہے، گائیڈ بک ہے. یعنی جو بھی پرابلمس آتی ہیں ہم دنیا سے بانٹ رہے ہوتے ہیں، یا اس کا سولوشن ہم دنیا سے جان رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں اس کتاب کی طرف آئیں، یا نماز پڑھ کے اللہ سے بتائیں کہ میری یہ پرابلمس ہیں. کبھی نہیں ہوا ایسا الا ماشاء اللہ. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ الگ ہے. یعنی رمضان میں تو ہم بڑے دینی ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد جو ہمارا نیچر ہے نا وہ غیر دینی، یعنی ہم صرف رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم صرف رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں، اور رمضان کے بعد ہم ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ صرف میں نام کا مسلمان ہوں. ہم صرف نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں، باقی کام کوئی ایسا ہم نہیں کرتے جو مسلمانوں والا ہے. تو پھر یہ کمی کہاں ہے؟ کمی ہمارے اندر ہے. ہماری ایک مینٹالٹی ایک بنی ہے کہ عبادتیں جو ہے وہ صرف رمضان میں فرض ہے، قرآن پڑھنا صرف رمضان میں چاہیے کیونکہ ہمیں نیکیاں ملیں گی زیادہ. تو کیا صرف قرآن اس لیے بھیجا گیا کہ ہم نیکیاں کمائیں بس، یا صرف قرآن مکمل کریں یا ختم کریں قرآن، ایک قرآن پڑھ کے 2 قرآن پڑھ کے؟ ایسے نہیں. قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا کہ ہم اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں. ہدایت جو اللہ نے
اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور وہ ہدایت یہ کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب کے بارے میں کیا آتا ہے سورۃ البقرہ میں، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے کتاب، لیکن ہم نے جو ہے اس کتاب کو صرف نیکیاں کمانے کے لیے رکھا، ہدایت کے لیے کبھی کھولا ہی نہیں۔ حالانکہ ڈپینڈنٹ کرتا ہے کہ ہم اس کتاب کو کس نیت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ، اور پھر آگے بھی کنٹینیوس یہ حدیث ہے، میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ لگا دوں گا، لیکن یہ پہلا جو میں نے بولا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کے آگے بھی اگزامپلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ کس انٹینشن کے اوپر کیا، کس ڈیڈ کے اوپر کیا انٹینشن ہے آپ کی، اس کا کیا رزلٹ آپ کو ملے گا، وہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگزامپلس دی، آگے 3 اگزامپلس دیے، تو میں اسکرین شاٹ لگا دوں گا۔ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کتنی عزت دینی ہے، اس کتاب کو ہم نے عزت دینی ہے، اس کتاب کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے ہمارے صبح روز میں یہ کتاب شامل ہونی چاہیے، اس کتاب سے ہم ہدایت حاصل کریں، اس کتاب سے ہم گائیڈ لائن لیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یعنی رمضان کے بعد بھی جو زندگی ہم نے گزارنی ہے وہ اس کتاب کے کہے کے حساب سے گزارنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم رمضان میں جو ہے وہ اپنے حساب سے زندگی گزار رہے، تو اس میں بھی جو ہم اس کتاب کی گائیڈ لائنس کے حساب سے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان چیزوں کو ہم اس سمے حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں کو ہم اس سمے حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند دکھتا ہے ویسے ہی ہم ان ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، تو پھر بڑے شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کریں، کیونکہ موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مر جانا ہے، تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اس فائنل ریٹرن سے پہلے اللہ کی طرف ریٹرن ہو جائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اللہ کی طرف ریٹرن ہونا ہی ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہے۔ تو بہتر ہے نا کہ ہم اللہ کی طرف ابھی رجوع کر لیں، ہم اللہ کی طرف ابھی لوٹ کے آ جائیں، اور وہ رب تو بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ رب ہے، اس رب سے محبت اشد ہونی چاہیے، شدید محبت کے لائق وہ رب ہے، یعنی اگر میں اس سے شدید محبت بھی کروں تو وہ حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے اس ناچیز کا، اور میرا آپ کا یہ فرض بنتا ہے، اور ہماری عادت میں یہ ہونا چاہیے، ہماری عادت میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اس اللہ سے سبحانہ و تعالی سے وہ شدید محبت کریں، یعنی ایسی محبت کہ جس کے لیے ہم جان بھی قربان کرتے اپنی، یعنی ہم اپنی جان اس اللہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے ہتھیلی میں لے کے چلیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جان سے، اپنی بیوی، بچوں، مال، دولت، ان سب سے محبوب نہ ہوں۔ اور اللہ کے نبی کی محبت جو ہے وہ ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے نبی سے محبت ہو، اور سب سے پرائمرلی اللہ سے محبت ہو سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ وہ رب ایسا ہے جس کے بارے میں ہم ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے، اس کی محبت کا کوئی لیول نہیں ہے، اس کی ناراضگی کا بھی کوئی لیول نہیں، لیکن ناراضگی جو ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی ہم اگر معافی مانگ لیں تو، اور اس کی محبت تو پھر 24 گھنٹے اور 365 دن ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ ایک ایک نعمتیں ہم گننے لگے تو وقت ختم ہو جائے، لیکن وہ نعمتیں ختم نہ ہوں، جو میں نے اس سے پہلے بھی باتیں کی ہوئی ہیں اپنی ویڈیوز میں۔ تو بہتر ہے کہ ہم اس رحمان، اس رحیم، اس غفور، اس شکور سے محبت کیوں نہ کریں، اس کی محبت تو ہماری زندگی کا ایسنس ہونا چاہیے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہونی چاہیے، بالکل اندر گہرائیوں تک ہونی چاہیے، اور اس کی محبت جب ہوگی تو پھر ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تم اسلام کی طرف یا دینی ہو جاؤ گے تو مشکلیں نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ کیا اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں مصیبت جھیلنی ہوتی، خندق میں مصیبت جھیلنی ہوتی، شیب بنی ہاشم میں مصیبت جھیلنی ہوتی، تبوک کے موقع پہ مصیبت جھیلنی ہوتی، طائف میں مصیبتیں جھیلنی ہوتی، پیٹ پہ پتھر باندھنا ہوتا، چٹائی پہ لیٹنا ہوتا؟ اللہ کے نبی نے بھی تو مصیبتیں جھیلی، حالانکہ وہ سب آن دی فیس آف دی ارتھ اللہ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں،
تو انہوں نے تو مصیبت جھیلی نا، سب سے زیادہ دینی تو وہی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دین کی طرف آ جائیں گے تو مشکلیں ختم ہی ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دین کی طرف آنے سے ان مشکلوں کو فیس کرنے کے لیے ایک سپورٹ مل جاتا ہے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اور دوسری چیز یہ کتاب جو سپورٹیو ہے، جو سپورٹ کرتی ہے، جو آپ کو گائیڈ کرتی ہے، جو آپ کو ایک راستہ بتاتی ہے کہ تم نے اس راستے پہ چلنا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ اب آزاد ہے. انسانوں میں بھی جو شیطان ہے وہ بھی آزاد ہے معذرت کے ساتھ، اور جو جنات میں شیاطین تھے شرکش وہ بھی آزاد ہیں. تو اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھال کر کے چلے. الحمدللہ ایک عادت تو بن چکی ہے رمضان کی وجہ سے، یعنی ایک جو ہیبٹ ہوتی ہے انسان کی وہ ایک چینج ہو چکی ہے ہلکی سی. لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان ہیبٹس کو ہم کس طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہیبٹس ہم چاند رات کے دن چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے بعد بھی کنٹینیوشن میں رکھتے ہیں. تو دعائے خیر ہے کہ وہ چیزیں ہم لے کر کے ہی چلیں رمضان کے بعد بھی، اور اس کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. سب سے امپورٹنٹ میں ہر بار یہی بات کہتا ہوں کہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنے آپ کو جوڑ دیں. یعنی یہ آپ کی ہینڈ بک ہونی چاہیے، یہ کتاب آپ کے سرہانے رکھے ہونی چاہیے. اس کتاب کے ساتھ آپ کا وہ رشتہ ہونا چاہیے جو رشتہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں جو رکھنا نہیں چاہیے. تو اس کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں. اس کتاب میں جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کہیں اور بتائی ہیں ان باتوں پہ عمل کریں ہم، اور کوشش کریں کہ خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو تمہیں ایک ہی آیت آتی ہے. اور یہ امت کی اہمیت ہے ہی اس لیے کیونکہ اس امت نے نبیوں والا کام لے کے چلنا ہے. کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو اب قیامت تک کے لیے بند ہو چکا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب نبیوں والا کام یعنی اس دین کو جنریشنز میں ٹرانسفر کرنا بھی یہ ہماری ڈیوٹی ہے. کیونکہ آج کی جنریشن کس طرف جا رہی ہے وہ میں بھی جان رہا ہوں، آپ بھی جان رہے ہیں. تو یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنی جنریشنز کو اس کتاب کے ساتھ پہلے جوڑیں. سب سے پہلی ڈیوٹی ہو ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں جیسے اس کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہو، اس کتاب کے ساتھ ہو، اس فرقان کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو. یعنی ہم اپنے بچوں میں ایسا ڈر ڈالے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے کچھ اگر غلط کرنا چاہیں تو وہ دیکھ کر کے رک جاتے ہیں. تو وہ ڈر ہم سے زیادہ اس کے اندر ڈر اس رب کا ہونا چاہیے جو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی جہاں کہیں بھی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کے اندر وہ ڈر ہونا چاہیے. تعلیم و تربیت دین کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی ہم اگر دنیاوی علم بھی حاصل کریں جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ دینی علم و دنیاوی علم، تو اگر ہم علم حاصل کر رہے تو ہم اس لیے حاصل کریں کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے جب ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں گے، نیت کو پیور کریں گے صرف اللہ کے لیے، تو پھر ہمارے معاملات جو ہیں نا اس میں بھی ہمیں نیکیاں مل رہی ہوں گی. کما تو ہم سب رہے ہیں، علم تو ہم سب بانٹ رہے ہوتے ہیں، پیسے تو سب ہم کما رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جڑ جائے کہ یہ جو میں پیسے کما رہا ہوں وہ اس لیے کما رہا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. میں اپنے بچوں کو جو پڑھا رہا ہوں وہ اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں. اور میں جو اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ اللہ کے دین کے پیروکار ہوں، اللہ کے دین کے فالوورز ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اس طریقے سے پھیلانے والے بنیں. یعنی میرے بعد اللہ کے دین کا کام وہ لے کر کے چلیں، میرے بعد اس شریعت الہی کو وہ لے کر کے چلیں اس طریقے سے جس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس باتوں کو خیال رکھیں اور دعائیں جتنی ہو سکے کریں. کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، یعنی دعا عبادت ہے. تو جس طریقے سے نماز کو ہم عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حج کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، صدقے کو بھی ہم عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے دعا بھی عبادت ہے. تو خالصتاً دعا صرف اللہ سے کریں اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے آپ نے رمضان میں عبادت کی توفیق دی تھی اور رمضان میں میرے لیے آسان کیا تھا، اور یہ آسانی ہمارے ساتھ، یعنی ہماری خود کی نیت بھی یہ تھی کہ ہم عبادتیں کریں. میری بھی یہ نیت تھی، میرا یہ نیت تھا کہ میں اس قرآن کو پڑھوں،
اس قرآن میں جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہیں اس کو سمجھوں، عمل کروں، لوگوں تک پہنچاؤں۔ میری یہ نیت تھی نا کہ میں جھوٹ نہ بولوں، میری یہ نیت تھی کہ میں دھوکہ دینے سے بچوں، میری یہ نیت تھی کہ میں حرام سے بچوں، میری یہ نیت تھی کہ میں تہجد پڑھوں، میری یہ نیت تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کروں، میری یہ نیت تھی کہ میں 5 وقتہ نماز پڑھوں۔ تو کیا یہ نیت جو ہے ہم کنٹینیو نہیں رکھ سکتے؟ ہم جب کسی چیز کو خریدنے پہ تو ایک بالکل سٹینڈ لے لیتے ہیں، اس چیز کو خرید لیتے ہیں، تو یہ تو دین ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دنیا میں بھی کامیابی کا باعث اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہے، اور اس دین میں فائدہ ہمارے لیے، یعنی اگر اس شریعت کو، یعنی اس کتاب کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو اس میں فائدہ ہمارا ہے، کوئی نقصان تو نہیں۔ اگر میں اس کتاب کے حساب سے چلتا ہوں تو اس میں کیا نقصان ہے؟ کیا اس کتاب نے کہا کہ چوری کرو؟ کیا اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم چوری کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، زمینیں ہڑپو، لوگوں کو ناحق قتل کرو، مارو پیٹو، اور جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں اللہ ہمیں بچائیں ان برائیوں سے وہ کرو؟ نہیں، اس کتاب میں تو ہر بھلائی بتائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو ان بھلائیوں کو ہم مضبوطی سے پکڑیں اور لوگوں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی قرآن کے لیے، اور رمضان کے بعد ہم کیا کریں۔ لیکن ایک یہ ریمائنڈر ہے کہ ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان میں آپ نے روزے رکھے تو رمضان کے بعد بھی آپ 6 روزے رکھ لیں، کیونکہ جس نے رمضان میں روزے رکھے اور شوال میں 6 روزے رکھے اس نے گویا پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ تو کوشش کریں کہ 6 روزے اس مہینے میں پوری کر لیں، اور میری ایڈوائس تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی رکھ لیں، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، بعد میں بہت دقت ہو جائے گی۔ تو ابھی شروعات میں ایک عادت بنی ہوئی، اگر آپ رکھ لو گے تو بہت بہتر ہوگا، تو رکھ کے ایک آزاد ہو جائیں آپ، یعنی کیونکہ بعد میں تو ہمیں پتہ کہ ہم نہیں رکھیں گے، وہ ہم رمضان میں ہی توفیق مل رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ویک ڈیز میں 2 دن روزہ رکھنا سنت ہے، منڈے اور تھرسڈے، اس کے بعد اگر میں وہ نہیں رکھ سکتا تو منتھ میں 3 روزے رکھنا ہے سنت، یعنی ایام بید کے روزے جسے ہم کہتے ہیں 13، 14 اور 15 آف دی لونر کیلنڈر، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں رکھ پائیں گے، نہ رکھتے ہیں ہم، تو بہتر ہے کہ یہ 6 روزے رکھ لیں، کم از کم سال بھر روزے رکھنے کا ہمیں ثواب ملے۔ باقی اپنی نیت کو خالص رکھیں، اللہ کے لیے اپنا گمان اچھا رکھیں، وہ رب بڑی محبت کرنے والا، بڑی شفقت کرنے والا، شیطان آپ کو اس وسوسے میں نہ ڈالے کہ تو تو بڑا گنہگار ہے۔ نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بات کہی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی اس کی رحمت جو ہے نا وہ بالکل ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، یعنی جب ہم توبہ کر لیتے تو بالکل وہ ہم پہ رحمتیں برسا دیتا ہے۔ تو اللہ سے اشد محبت کریں، شدید محبت کریں، یعنی اس کی محبت ایسی ہو کہ اس لیول پہ کسی اور کی محبت ہونی بھی نہیں چاہیے، یعنی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، جو میں نے ایک بار اور بات کہی تھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یعنی جیسی ہمیں اس رب کی قدر کرنی چاہیے تھی سبحانہ و تعالیٰ، ویسے ہم نے قدر نہیں کی۔ تو اس بات کو خاموشی سے، سکون سے، رات میں سونے سے پہلے جب ہم بستر پہ جاتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے جب ہم بالکل ریلیکس ہوتے ہیں، تو اس سمے 5 منٹ کے لیے ہم اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم کتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا سچ میں محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا صرف ایک رواجی ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد دلائیں، اگر آپ کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ اس محبت میں اضافہ کرے، اور نہیں کرتے ہیں یا کم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت دے، یعنی اس محبت کو آپ بڑھائیں، یعنی سونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بالکل 1 to 1 بات کر لیا کریں۔ اب یہ بات کرنے سے آپ دیکھیں گے آپ کی کئی جو ٹینشنز ہوتی ہیں وہ ریلیف ہو جائے گی، وہ ختم نہیں ہوگی لیکن اس میں آپ کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ جو ہے ہمارا رب بھی ہے سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ ہمارا دوست بھی ہے۔ تو پرائمرلی ہمارا جو فرینڈ، سب سے پہلا دوست ہمیں جو رکھنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھنا ہے، کیونکہ وہ ایسا دوست ہے جو ہمیں ٹونٹ نہیں کرتا، جو ہمیں یہ نہیں بولے گا کہ دیکھو تمہاری مصیبت کے وقت میں نے تمہارا ساتھ دیا، اب تمہارا جب اچھا دن آ گیا تو تم بڑے اینٹ کے چلتے ہو، کیا بات کرتے ہو تم۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا دوست ہے، اور وہ ایسا دوست ہے جس کو ہم اگر جس کا ہاتھ ہم تھام لیں، جس کا دامن ہم تھام لیں، جس کو ہم پکڑ لیں، تو پھر وہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ آیت ہے نا جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا خون مبارک گرا تھا جب ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دن و رات میں ڈال دے کہ ہم اللہ سے شدید محبت کریں، یعنی ایسی محبت جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ اس محبت کے برابری میں کسی کی محبت نہیں آنی چاہیے، نہ ماں باپ کی محبت، نہ بیوی کی محبت، نہ بچوں کی محبت، نہ کاروبار کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ اس جان کی محبت، نہ گھر کی محبت، نہ گاڑیوں کی محبت، نہ دکان کی محبت، نہ پیسوں کی محبت، نہ گھڑی کی محبت، کسی بھی چیز کی محبت اس لیول پہ نہ آ پائے۔ یعنی سب سے زیادہ جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ سے ہونی چاہیے سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ ہمارے نیک اعمال قبول کرے اور ہر برائی سے بچائے، اچھے کام کو کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، نبیوں کا پڑوس عطا کرے، شہداء کا پڑوس عطا کرے، صالحین کا پڑوس عطا کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، عمل میں ہمارے ہونا چاہیے، یعنی میرے عمل سے، میرے حلیے سے یہ لگنا چاہیے کہ میں کس کا ماننے والا ہوں، میرا رب کون ہے، یہ میرے حلیے سے پتہ چلنا چاہیے، میرے بیہیویئر سے پتہ چلنا چاہیے، میرے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعائے خیر کریں، اور جو غلط بات جانے انجانے میں نکلی تو اللہ وہ معاف کرے سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں معاف کرنے والا، وہی تو ہے صرف معاف کر سکتا ہے۔ اور اس سے اچھا گمان رکھیں، اس پہ توکل رکھیں، اس سے محبت کریں، شدید محبت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، ہر برائی سے بچائے، جنت الفردوس میں مقام عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا طرفت عین۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔